बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों तो मित्रों, ज़िमनी इलेक्शन, आम इंतखाबात और एक अजीब फ़िज़ा बनी हुई है इंतखाबात के हवाले से। और ज़िमनी इंतखाबात में इबरतनाक हुकूमत की शिकस्त के अभी ववेला और शोर शराबा और उस पर इक़दामात। और लंदन में भी मुतअद्दिद फ़ैसले हमने आपको पहले ही बताया था कि 4 दिन पहले हमने ये आपको इतला दे दी थी कि मरियम नवाज़ को नई सदर बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि लंदन में रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ैसले हो रहे हैं। अब लंदन में नहीं, पाकिस्तान में भी बैठे लोग जो हैं फ़ैसले कर रहे हैं और एक अजीब माहौल बना हुआ है। और क्या है नया फ़ैसला हुकूमती इत्तेहाद ने यह फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के 25 मज़ीद अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएँ। ये सरबराही इजलास जो कल हुआ उसमें यह तय किया गया कि ये भी कर लिया जाए और 25 इलेक्शन दोबारा ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए जाए। अब ये होते हैं नहीं होते, इस पे अमल दरामद हुकूमती इत्तेहाद ही फैसला तो कर बैठी है। क्या अमली तौर पे इलेक्शन कमीशन को जो है स्पीकर कौमी असम्बली ये 25 बंदों के नाम जिसकी बाकायदा फ़हरिस्त तैयार कर ली गई है और मेरा रेडार ये कहता है कि वो फ़हरिस्त स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के हवाले भी कर दी गई है। अब इस पर भी बात कर लेते हैं और साथ साथ हम आज ये भी बात करेंगे कि इन ज़िमनी इलेक्शन जो 25 अरकान असम्बली हैं उसमें जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली को ही टारगेट क्यों किया गया है, इस पर भी बात कर लेते हैं। और साथ साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि जहां मरियम बाहर चली गई, बहुत सारे मुकदमात जो हैं नैब के वो फारिग कर दिए गए, उसमें आसिफ जरदारी जो कहते हैं सब पे भारी, वो पीछे कैसे रह सकता है। उसके भी 4 रेफरेंस फारिग कर दिए गए, यानी 4 बड़े बड़े रेफरेंस जिसमें उनको सज़ाएं हो सकती थी, उसमें वो जनाब बरी, और अब अदालतों ने भी बरी कर दिया और नैब ने अपने घुटने टेक दिए हैं। इस पर भी तफसील से बात कर लेते हैं। और साथ साथ तालीमी इदारों में इमरान खान की मकबूलियत में इजाफ़ा होता जा रहा है और गवर्नर पंजाब ने जो मरासला जारी किया वो भी किसी काम नहीं आया। अब सज्जनों तो मित्रों, आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने जीसी यूनिवर्सिटी में खिताब किया तो उसमें मुस्लिम लीग नून खुसूसी तौर पे और इत्तेहाद जो है हुकूमती इत्तेहाद, उन्होंने बड़ा ववेला मचाया। मरियम नवाज़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अब लाहौर में देखना ही नहीं है, फौरी तौर पे उनका तबादला किया जाए, उनको फारिग किया जाए। और ये वो अच्छी खासी धमकियाँ लगा दी। और उसमें गवर्नर पंजाब जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी फौरी तौर पर नोटिस लिया और उनको जो है शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। अब बात वहाँ फिर रुकी नहीं, उन्होंने फारिग किया अपने तौर पे ही और परवेज़ लाई ने उनको जनाब ड्यूल चार्ज दे दिया, जामिया पंजाब के भी कायम का वाइस चांसलर बना दिया, मतलब तरक्की कर दी। अब इमरान खान की हमायत करने वाले लोगों को इस तरह भी नवाजा जा रहा है, वो उनकी मुखालफत में फ़ैसले करते हैं, वो उनकी हमायत में फ़ैसले करते हैं, ये भी एक सिलसिला चलने का। लेकिन इसके साथ साथ तालीमी इदारों में इमरान खान की मकबूलियत का इजाफ़ा, और उसमें आप देखिए कि उसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी में काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसके अलावा बाद भी वो जो है पेशावर यूनिवर्सिटी में भी और गिलगित बल्तिस्तान के तलीमी इदारों में भी गए और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी जा कर के ख़िताब किया। और सरगोदा यूनिवर्सिटी में इमरान खान की एंट्री और उसका इस्तकबाल काबिल दीद था। कहते हैं तालबात और तालिब इल्म एक झलक देखने के लिए उमड़ आए और ज़बरदस्त इस्तकबाल, और वहाँ पर जो इमरान खान ने खिताब किया और उन्होंने मुस्तकबिल के ओहदेदारों के हवाले से कि मेरे सामने पाकिस्तान का मुस्तकबिल करा बैठा है और मुझे उनसे खिताब करने से रोका गया। और इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि मुझे बुलाया जाता है, मैं आता भी हूँ, और चाहिए तो ये है कि पाकिस्तान के बाकी सियासी जो लीडर हैं, रहनुमा हैं,
ان کو بھی قوم کے مستقبل کے معماروں سے مخاطب ہوتے رہنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کو بھی بلایا جانا چاہیے، مریم کو بھی آنا چاہیے، سب کو بلانا چاہیے۔ انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کا بھی کسی نے ذکر کر دیا، نعرہ لگ گیا، تو انہوں نے کہا جی ان کو بھی بلانا چاہیے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ قابلیت اور صلاحیت کس میں ہے طلباء کے ساتھ میں بیٹھ کر کے بات کرنے کی۔ بات پھر کرتوتوں کی بھی تو ہوگی نا، طالب علم بھی تو پھر سوال بھی تو پوچھتے ہیں نا جی، جواب کون کون دینے کی پوزیشن میں ہے، یہ بھی پھر دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب نے پنجاب کے تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں کو ایک مراسہ بھیجا تھا کہ عمران خان کو کسی یونیورسٹی میں خطاب کے لیے نہ بلایا جائے۔ گویا انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ تعلیمی اداروں کو سیاست کا اکھاڑا نہیں بننا چاہیے، لیکن کسی وائس چانسلر نے اس پر توجہ دی نہیں، کیونکہ طالب علموں کا پریشر ہے، دباؤ ہے کہ نہیں عمران خان کو بلایا جائے اور ہم ان کو سننا چاہتے ہیں۔ اب کسی دباؤ کی وجہ نہیں، محبت اور پیار کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں بھی عمران خان کی مقبولیت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب سیاستدانوں کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ پابندیاں اور اس طرح کے معاملات جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں، ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر توانائی تھے تو پنجاب یونیورسٹی میں ان کو بھی بلایا گیا تھا، ان کو بھی خطاب کی دعوت دی گئی تھی۔ اور پنجاب یونیورسٹی میں ذوالفقار علی بھٹو وفاقی وزیر توانائی کے طور پر آئے بھی تھے اور انہوں نے خطاب بھی کیا تھا۔ اور میں اپنی نوجوان نسل کو بتا دوں کہ ان کے خطاب کے دوران ایک طالب علم اٹھ کر کھڑا بھی ہو گیا تھا اور انہوں نے تنقید بھی کی تھی، جن کا نام خان برکات اللہ خان تھا، جس کا برا ذوالفقار علی بھٹو نے منایا بھی اور آستینے چڑھا کر کہا کہ ٹھیک ہے میں تقریر چھوڑتا ہوں، باہر آ جائیں، ہم دونوں مقابلہ کر لیتے ہیں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے خطاب کا۔ سجنوں تو متروں، پھر نواز شریف بھی، مریم نواز بھی لیپ ٹاپ تقسیم کرتی تھی، آپ کو پتہ جایا کرتی تھی۔ پھر طالب علموں کے ادارے میں سیاستدانوں کا نہ جانا اور عمران خان پر پابندی، جو 3 بار آکسفورڈ یونیورسٹی میں خطاب کر چکا ہے، اور عمران کہتا ہے کہ اب مجھے 4تھی بار پھر دعوت دی گئی ہے کہ میں آ کر خطاب تو کروں جی، اور ان کو پاکستان کے خصوصاً پنجاب کے تعلیمی اداروں میں خطاب سے روکا جا رہا ہے۔ اب سجنوں تو متروں، نواز شاہ ہو رہی ہیں آصف زرداری، جہاں باقی سیاستدانوں کو نواز شاہ ہوئی، کہتے ہیں 228 مقدمات واپس ہو چکے ہیں اب تک۔ نیب نے جن سے اربوں روپیہ وصول کرنا تھا، ان کے مقدمات 228 کے قریب درخواستیں واپس ہاتھ کرے کر دیے، نیب نے واپس چلے گئے، جس پہ آج سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہوا ہے کہ یہ مقدمات کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن یہ آصف زرداری جن 4 ریفرنس سے فارغ ہوا ہے، سجنوں تو متروں، میں تاریخ درست رکھنے کے لیے آپ کے سامنے یہ بات شیئر کر دوں، یہ 4 ریفرنس وہ ہیں جو نواز شریف کے دور میں ان کے احتساب کمیشن کے چیئرمین سیف الرحمان نے تیار کیے تھے، بنائے تھے۔ یہ وہی سیف الرحمان ہیں جو مریم صفدر کی یہ جو شادی جو پچھلے دنوں جو ہوئی مریم صفدر کے بیٹی یا بیٹا کے سیف الرحمان کے بیٹے کے بیٹی کے ساتھ، یا بیٹا ہے، یہ مجھے اب یاد نہیں ہے، جو شادی ہوئی وہ سیف الرحمان کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اب سمدھی بھی ہے، ان کے مقدمات جو ہے یہ فارغ ہوئے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے 25 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ فیصلہ صبراہی اجلاس میں کیا گیا ہے، اور 25 ارکان کی فہرست بھی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو تھما دی گئی ہے۔ اب کہتے ہیں، ریڈار میرا کہتا ہے کہ جناب یہ 25 افراد ارکان اسمبلی زیادہ تر وہ ہیں جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، جس میں سر فہرست شاہ محمود قریشی کا بھی نام آتا ہے جی۔
اب یہ 25 افراد، 25 ارکان اسمبلی اور جنوبی پنجاب کے سارے لوگ، کیا جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کی بلے بلے ہو گئی ہے؟ سیٹ تو ایک بھی نہیں جیتے. پیپلز پارٹی البتہ ایک سیٹ جیت گئی، ان کا یوسف رضا گیلانی کا بیٹا جیت گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں بہت نامور ہو گئی ہے، بہت سے لوگ ان کو چاہنے لگے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جنوبی پنجاب میں یا کیا یہ پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایسا کیا گیا کہ مزید ہم 25 لوگ. تو پھر عمران تو کہتا ہے کہ 123 بندوں کو تو استعفے ہم نے دیے ہوئے ہیں، بڑا دل کریں، جگرا بھرا کریں، سارے الیکشن کروا دیں 125 کے 25، پتہ چل جائے. اب 125 اگر کروائیں گے، 123 کروائیں گے تو عمران خان ہر حلقے سے تو الیکشن لڑنے سے رہا، یقیناً پھر الیکشن ہی ہوگا. تو یہ آخر الیکشن کمیشن اور یہ سارے لوگ کیا چاہتے کیا ہیں؟ حکومتی اتحاد چاہتا کیا ہے؟ کیوں نہیں بڑا فیصلہ کر دیتا جس طرح برطانیہ کی وزیر اعظم نے کیا ہے؟ سجنوں تو متروں، چاہتے میں آخری 2 جملوں میں بات اپنی ختم کروں کہ پاکستان میں معیشت کی تباہی، بے روزگاری اور بحران پہ بحران، مسلم لیگ نون کی سیاست کا بیڑا غرق ہو چکا، کہیں سیٹ جیت نہیں پا رہے. اور ان کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو زبردستی حکومت دی گئی، ہم تو کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. اب یہ مجبوریاں بھی ہیں اور حکومت بھی کر رہے ہیں، مقدمات بھی ختم کروا رہے ہیں اپنے. پھر کیوں نہیں غیرت کا مظاہرہ کرتے؟ کیوں نہیں جمہوری، اصل جمہوریت جو کہتی ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ برطانیہ کی وزیر اعظم نے جمہوریت کے عین مطابق فیصلہ کیا، 44 دن کی حکومت، اور اس نے استعفیٰ دے دیا. ان کی وزیر اعظم نے یہ کہہ کر کہ برطانیہ میں معیشت کی بہتری کے لیے میں کوئی اقدامات نہیں کر سکی، اور ملک کی بہتری کے لیے مجھ سے جو بن پایا میں نے کیا، لیکن وہ ناکافی رہا، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی قوم اور اپنے حکومت کے لیے ڈلیور نہیں کر سکی، لہٰذا میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتی ہوں. 24 دن کی وزیر اعظم نے اپنی ناکامی قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا. پاکستان کے لوگ، پاکستان کے حکمران ذلیل بھی ہوتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں، بد دعائیں بھی کھاتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں ہم تو مجبوراً حکومت کر رہے ہیں، لیکن پھر چھوڑتے نہیں ہیں. کیوں نہیں چھوڑتے؟ کچھ تو سبق سیکھ لو برطانیہ کی وزیر اعظم سے. سجنوں تو متروں، اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.